16 साल का था जब घर में पहली शादी थी। और पहली शादी पर जितना भी अखराजात आए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेरेंट्स की दुआ से वो अखराजात मैंने उठाए और बहुत ही अच्छी शादी हुई। हमेशा ही अपनी अम्मी की हर बात पर आमीन कही और अम्मी ने जब भी पुकारा लब्बैक कहा। अम्मी ने जिस चीज़ के लिए फरमाइश की पूरी की, चाहे वो फिर घर के मामलात हों या अपनी फैमिली के मामलात हों। चाहे फैमिली के गए हाँ, किसी भी बच्ची की शादी हो, तो जो भी मेरी अम्मी ने मुझसे कहा मैंने किया। और जितने भी मेरी फैमिली के लोग मुझे जानते हैं, सबको पता है कि मैं किस तरह का हूँ। मैं ये सब कहना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर हूँ, मुझे कहना पड़ा, क्योंकि लोगों को कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं अगर बात क्लियर ना करें, इसलिए मजबूरन मुझे बात क्लियर करना पड़ी। तो आप अपने बिलाल भाई को कभी भी गलत मत समझिएगा, मैं पैसों को बिल्कुल अहमियत नहीं देता, मेरे लिए रिश्ते सबसे अहम हैं। और घर में जो भी फैसले लिए जाते हैं मुझसे पूरी डिस्कशन की जाती है, मुझे बताया जाता है, मेरी उसमें क्या कहते हैं राय शामिल होती है। और मैं अपनी बहन मरियम के लिए बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला उसको एक बार फिर से ये खुशियाँ देखना नसीब फरमा रहा है और अल्लाह उसे अपने घर में आबाद रखे। तो ये बातें किसने की हैं जी? ये बिलाल ने की हैं। और बिलाल ये बातें करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी नेचर जो है वो उसके ख़िलाफ़ है ये। क्योंकि मैंने जितना उसको समझा, जितना मैंने उसको देखा, तो वो घर के फैमिली के मैटर्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, उसको अच्छा नहीं लगता। एक उसकी वीडियो मैंने देखी थी जिसमें उसने बहुत पहले उसने बनाई थी और उसमें उसने कुछ इसी तरह के इशू जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें उसको बहुत ज़्यादा हेट मिला था। उसके बाद मैंने नोट किया कि बिलाल ने कभी भी अपने फैमिली के अंदर जो भी बातें होती हैं वो उसको ज़ाहिर नहीं करता, उन पे तबसरा नहीं करता। चाहे फिर वो यहाँ से जब जा रहा था, तो जो भी इनके घर के मामलात हुए, सी ऑफ नहीं किया फैमिली ने, या जो भी मैटर्स थे, बिलाल ने सबको बोल दिया था कि मैं अपनी फैमिली से नाराज़ नहीं हूँ। वो मुझे छोड़ने आए हैं या नहीं आए हैं, आपने इस पे तबसरा नहीं करना, मैं सबसे खुश हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप बार-बार मुझसे इस बारे में कोई सवाल करें। तो उसके बाद जब से वो जर्मनी गया है, उसने कभी भी इस तरह की कोई बात फैमिली के रिलेटेड नहीं की। हाँ, लेकिन वो अक्सर अपनी वीडियो में ये बात ज़रूर करता है कि मैं अपनी अम्मी से, अपने घरवालों से बात करता हूँ। तो आज थी जी ढोलकी, और ये कंटेंट किसकी झोली में डाला गया? भीख के तौर पर मोमिना। और आज अली साहब भी बहुत खुश थे, जो कुछ दिन पहले मरियम को आँखें दिखा रहे थे, इस पे बात करेंगे। और आमना जो है वो उखड़ी-उखड़ी क्यों नज़र आई, उस पे भी बात करेंगे। और अम्मी जो हैं वो बहुत ही परेशान नज़र आईं। और मोमना की वीडियो में तो उनका कोई ख़ास क्लिप आया ही नहीं है, मतलब बैठी हुई थी वो, साइड पे बोली नहीं है वो, उनकी मतलब कोई भी बातचीत जो है वो नहीं सुनाई गई। लेकिन मरियम की वीडियो में आंटी जी जितना भी बोली हैं, आंटी जी की आँखें भी स्वेल थी और आंटी जी बहुत ज़्यादा उदास लग रही थी, इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि आशा मैडम आज 15 दिन हो गए हैं शायद, हाँ 2 हफ़्ते तो हो गए इसके ऑपरेट को। अभी तक भी नन्ही कापी नहीं सॉरी काकी बन के बेड पे लेटी हुई है और फ़ील करवाती है कि भई मैं बड़ी बीमार हूँ और मुझसे शोर-शराबा बर्दाश्त नहीं हो रहा, और बहन की खुशियों को बिल्कुल भी एन्जॉय नहीं कर रही। तो यही है आज का टॉपिक। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपको जो मैंने बातें की बिलाल की, शायद वो बातें बिलाल ना करता, लेकिन क्योंकि हमारी आवाम भोली है, हमारी आवाम जिसका भी कंटेंट देखती है, उसमें जो चीज़ पॉजिटिव देखती है, वो पिछली बातें भूल के उसको हीरो बना लेती है, हीरो मान लेती है। अब जैसे कि आमना ने एक वीडियो लगाई अपने चैनल पे, जिसमें उसने कहा कि भई बेटा भी मैं हूँ, बेटी भी मैं हूँ, और जब से मेरे अब्बू फ़ौत हुए हैं, आंटी जी ने भी कहा कि इस घर की जो पग है, वो मैंने अपने दामाद के सर पे रखी हुई है। बेटों के होने के बावजूद आंटी ने तमाम क्रेडिट अपने दामाद को दे दिया। हालाँकि ये किसी से भी ढकी-छुपी बात नहीं है कि इनके दामाद के आने के बाद ही इनके घर के अंदर फ़साद शुरू हुए हैं, ठीक है? और ये जितनी भी आपस में बहन-भाइयों की जेलसी है, कंटेंट को लेके, चैनल्स को लेके, अर्निंग को लेके, ये उसके बाद ही शुरू हुई है। ठीक है? उसी ने ये नफ़रतों को बढ़ावा दिया है और लालच मतलब अब ज़ाहिर-सी बात है जब शादी हो जाती है ना, तो बहन-भाई वैसे नहीं रहते, ठीक है? हर कोई अपना सोचता है, अपनी फैमिली का सोचता है कि मैं ज़्यादा कमा लूँ, मैं ज़्यादा तरक्की कर लूँ, मेरे ज़्यादा घर-बंगले हों, कोठियाँ हों, मेरे बिज़नेस ज़्यादा हों, मेरा अर्निंग के ज़रिए ज़्यादा हो, मैं सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला हूँ या हूँ। तो इस लालच में आके आमना मैडम भी अपना दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल खो बैठी हैं और अपने हीरे जैसे भाई की कदर नहीं कर रही, जिनकी वजह से आज ये सब के सब एक अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे हैं। अल्लाह के बाद अगर आज ये दिन इनको देखने नसीब हुए हैं अल्लाह की मर्ज़ी के बाद, तो वो बिलाल ही था, ठीक है?
کہ جس نے ایک چینل بنایا اس آمنہ کی ہیلپ سے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ آمنہ کی اس میں محنت نہیں تھی، لیکن لانے والا وہی تھا، آئیڈیا اسی کا تھا، اور اس نے ایک بڑا اچھا کام سے سٹارٹ لیا تھا کچن کے کانٹینٹ سے. کچن کا کانٹینٹ سب کو پسند آتا ہے، کوئی اس میں تنقید بھی نہیں کرتا، اس میں کوئی ولگیرٹی بھی نہیں ہوتی، ایک رسپیکٹفلی اس میں بندہ کام کرتا ہے، آتا ہے ریسپی شیئر کرتا ہے. چلو جی، بعد میں ان سب نے اپنے اپنے چینلز بنائے، کنٹروورسیاں بنی، گھر کے فساد جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کیے گئے. اور اب ابا جی کی ڈیتھ کے بعد تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں بے لگام ہو گئیں، اور سارا جو ہے وہ داماد صاحب، جب آپ کے گھر بے شک داماد بیٹوں سے بڑھ کے ہوتے ہیں، وہ بہت رسپیکٹ ہمارے معاشرے میں داماد کی جاتی ہے، لیکن بیٹوں کے ہوتے ہوئے جب داماد آپ کے گھر کے فیصلے کرنے لگے نا تو پھر آپ کے بیڑے غرق ہیں. داماد نے تو پہلے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، بعد میں آپ کا دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس دنیا میں کوئی اتنا فرشتہ نہیں ہوتا، ہوتے ہیں لوگ، بہت کم ہوتے ہیں، اور وہ جو ہوتے ہیں نا وہ نظر بھی آ جاتے ہیں. اور عمیر صاحب کا جو طریقہ کار ہے نا وہ سب کے سامنے ہی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جس نے اس عوام کو کھوتا کھانے والی عوام کہہ دیا ہوا تھا، اس سے بندہ کیا یہ امید لگا سکتا ہے کہ وہ اس گھر کا خیر خواہ ہوگا؟ اگر وہ اس گھر کے کام کرتا ہے یا ان کی ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اس کا لالچ ہے، اس کا مقصد ہے. یہ سارے لالچ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چینلز کی وجہ سے. ٹھیک ہے، انہوں نے بنانے ہوتے ہیں کانٹینٹ، ایک دوسرے کو انہوں نے کرنا ہوتا ہے یوز. یہ ناراض نہیں ہو سکتے. عموماً یہ ہوتا ہے نا گھروں میں کہ اگر انبن ہو گئی بیٹیوں دامادوں کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے اپنی لمٹ میں پھر رہتے ہیں، تھوڑا ملنا ملانا کم ہو جاتا ہے، تھوڑی دوریاں بڑھ جاتی ہیں. لیکن یہ کیا ہوتا ہے ان کا، یہ یوٹیوبر ہیں، یہ چاہ کے بھی ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ چھوڑیں گے تو اپنے پاؤں پہ کھلاڑی ماریں گے، کیونکہ ان کو ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہے. آپ سمجھدار ہیں، بچے نہیں ہیں، سمجھیں. اب جی ایک کانٹینٹ آشا نے عمیر کی جھولی میں ڈالا عمیر کو ہیرو بنانے کے لیے، کہ کارڈ جو ہیں وہ اس نے بنوائے تاکہ لوگ جو ہیں اس کے صدقے واری جائیں کہ ایسا اچھا تو داماد، ایسا اچھا بنوئی تو ہم نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں، جو بنا کہے خود ہی کارڈ بنوا کے لے آئے، اور وہ بھی اتنی ایکسپینسو اچھے کارڈ بنا کے لے آیا ہے، صدقے واری جا رہے ہیں سب. ٹھیک ہے، اور مریم حیران پریشان ہے بیچاری کو، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. اور کارڈ ویسے اتنے کوئی زیادہ کارڈ تھے بھی نہیں، اور سمپل بھی ہو جاتا تو ٹھیک تھا، اور نہ بھی ہوتے تو کوئی ضروری نہیں تھے کارڈ. ٹھیک ہے، اس بیچاری کی کوئی کل تو واٹس ایپ پہ ہی وہ کارڈ جو ہیں لوگ کر دیتے ہیں کہ یہ لیں جی، یہ کارڈ ہے ہماری شادی کا، ایک وہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، پورا وہ جس طرح کے شادی کارڈ پہ ہوتا ہے اسی طرح کا وہ بنا کے تو سینڈ کر دیتے ہیں لوگ. تو یا پھر لڑکے والے کارڈ دے دیتے ہیں آپ کو، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اور لڑکی والے اگر خود بھی بنوا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اتنے ایکسپینسو کارڈ بنوائیں. اور یہ تو سب دکھاوا ہے نا، دکھانے کے لیے کہ وہ ہوئے ہمیں تو مریم سے، آپ کو ایک دم سے مریم سے پیار ہونے لگا. آج تک آپ نے کبھی مریم کا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا، ہر کسی کا حالانکہ آمنہ کرتی ہے، کبھی مریم کو اسپیشل فیل نہیں کروایا. یہاں تک کہ کچھ دن پہلے جب علی کی طبیعت خراب تھی تو مریم نے کہا علی بھائی آپ کیسے ہیں، تو علی صاحب کہتے ہیں آج تمہارے ہاتھ میں کیمرہ آ گیا ہے تو تم میری طبیعت پوچھ رہی ہو، میں تو اب ٹھیک بھی ہو گیا ہوں. مطلب اس نے یہ کہا کہ اس گھر میں یہ عورت کسی کو پوچھتی نہیں ہے آج یہ ویڈیو بنا رہی ہے تو اس لیے میرا حال چال پوچھ رہی ہے. تو یہ ہے ان کی ریالٹی. آج ایک کانٹینٹ جو ہے وہ عمیر کو دے دیا عائشہ نے، تاکہ عمیر جو ہے وہ دنیا کی نظروں میں اچھا ثابت ہو جائے، اور بلال کے ساتھ جو اس نے کیا تھا وہ سارے اس کے جو گند ہیں وہ دھل جائیں، اور بلال جو ہے ایک دفعہ پھر سے اس کو ہم ذلیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ بھئی بیوی کا سر وہ غلام ہے، بیوی کا غلام ہے، بیوی کے تلوے چاٹ رہا ہے، بہنوں کو بھول گیا ہے، اماں کو بھول گیا ہے، نہ تو بہنیں یاد ہیں نہ اماں یاد ہے، سب کچھ اپنی بیوی کو کے نام کر دیا، ٹائم بھی وقت بھی سب کچھ. اور یہاں دیکھیں داماد کتنا اچھا ہے، ٹائم بھی دے رہا ہے، پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، خیال بھی رکھ رہا ہے، تاکہ اس کے نام کے ساتھ جو فسادی کا لفظ جڑا ہوا ہے، اور میں تو اس کو کوکاف کا جن کہتی ہوں، وہ ہٹ جائے. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں ہٹنے والا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے تم لوگ کانٹینٹ کے لیے کچھ بھی کرتے ہو، گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہو. یہ تو پھر تمہاری بہن مریم ہے آمنہ میڈم، تم آمنہ جی اتنی آپ سیدھی ہے نہیں جتنا بننے کی کوشش کرتی ہیں. آج مومنہ نے ڈھولکی رکھ لی، ٹھیک ہے، آج مومنہ کے بارے نیارے ہو گئے، اور مریم کو سارا پتہ تھا. ظاہر بات ہے مریم بیچاری خود کی تو ڈھولکی خود نہیں نہ کر سکتی، کسی نے تو کرنی تھی نا. تو بہن بھائیوں والے جو فرائض ہیں وہ انہوں نے سر انجام دینے ہیں، لیکن ہر چیز میں یہ خود کو میں نے کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے یہ کیا طریقہ ہے؟ جو لوگ جو سنسیئر ہوتے ہیں نا اپنے رشتوں کے ساتھ، وہ سنسیئرٹی نظر آتی ہے. لیکن یہاں پہ تو صرف ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے بھائی جس نے اب کارڈ آئے ہیں تو کارڈ والے کو ہیرو بنا دو، اب ڈھولکی رکھی گیا تو ڈھولکی والوں کو ہیرو ہیروئن بنا دو. کیا بات ہے. اور جی آمنہ میڈم کے منہ دوسروں کی ویڈیو میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، خود کی ویڈیو میں اس کی باتیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایسے بڑھ چڑھ کے کلیپنگ اور نعرے لگاتی ہے، اف اللہ کیا ہی بتاؤں. لیکن جی آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی بلال نے کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس نے بول دیا ہے کہ بھئی ویڈیوز بھی آئیں گی، ظاہری بات ہے خوشی کا موقع ہے، کانٹینٹ بننا ہے، ویڈیو سب نے بنانی ہے. تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں ان خوشیوں میں شامل نہیں ہوں. میں اپنی امی کی ہر بات پہ لبیک کہتا ہوں، اور امی جو مجھ سے چاہتی ہیں وہ میں کرتا ہوں.
تو آپ سمجھدار ہیں. اب ضروری نہیں کہ وہ ہر بات آپ کو کھل کے بتائے، کھول کے بتائے کہ میں کیا کر رہا ہوں. عقل مند کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. یوں ڈھنڈورے پیٹنا ضروری نہیں ہوتا. جیسے اس نے کہا کہ میں اپنی بہن کی بیماری کا چرچا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے خود ویڈیو بنائی. تو اسی طرح اگر وہ اپنی بڑی بہن کے لیے بھی کچھ کرے گا تو وہ اس طرح رولے نہیں ڈالے گا جیسے ان لوگوں نے رولے ڈالے ہوئے ہیں. تو انہوں نے تو رولے ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.